بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے کرامات اولیاء۔ اولیاء کی کرامات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرح قید نصفیہ کے اوپر شرح لکھی ہے النبراس کے نام سے، اس سے چند حوالہ جات اور چند باتیں میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو متن ہے شرح قید نصفیہ کا وہ یہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق۔ اولیاء کرام، اللہ کے اولیاء کی، بزرگان دین کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں، برحق ہیں۔ اب اس کے اوپر جو تبصرہ ہے شرح قید کا وہ یہ ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ بحسب ما یمکن، المواظب المجتنب عن المعاصی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ تو یہ ولی کی تعریف ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہو، پہچاننے والا ہو۔ اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا ایک اتھینٹک اور مضبوط جملہ ہے، وزن رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ المواظب ہو، یعنی وہ ہمیشگی اختیار کرنے والا ہے علی الطاعت، عبادت پر۔ المجتنب عن المعاصی، گناہ سے بچنے والا ہے، اجتناب کرنے والا ہے گناہ سے۔ حتیٰ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، یہ متن ہے۔ صاحب نبراس لکھتے ہیں انہ یخرج بالکبیرۃ و اصرار صغیر عن الولایہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے یعنی وہ گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ صغیرہ گناہ سے جو اصرار ہے صغیرہ گناہ کا، اس سے وہ نکلنے والا ہے، اور گناہ جو کبیرہ ہے اس سے بھی بچنے والا ہے۔ اولیاء کی کرامات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو اتنا بڑا مقام اور منصب عطا فرمایا، جس کے اوپر صحیح بخاری شریف کے الفاظ واضح طور پر الفاظ آتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ دراصل یہ جو ظاہراً تشبیہ دی گئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعین ہی اس کے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہوتے ہیں اس ولی کے اوپر ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہوتا ہے۔ جیسے درخت سے آواز انی انا اللہ، شجر طوبیٰ کے مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سنا تھا کہ درخت سے آوازی کہ میں اللہ ہوں۔ اب وہ درخت اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جو ظہور ہے اس درخت میں ہوا۔ اسی طرح جب ایک درخت میں اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہو سکتا ہے تو ایک انسان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بعض لوگ اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اس کا رد بلیغ احادیث صریحہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کی طرف جو خط لکھا تھا، اس خط کے واضح الفاظ میں یہ تھا کہ اب تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل،
اگر میرے رب کی مرضی سے چلنا چاہے تو قیامت تک ہی چلتے رہنا۔ تو دریائے نیل آج تک بھی چل رہا ہے، تو یہ میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت میں سے ہے۔ اسی طرح آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھیں۔ اسی طرح بے شمار واقعات، بے شمار حقائق، بے شمار کرامات ہیں اولیاء کی۔ حضرت الشیخ احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، اسی نبراس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، اپنا جو مظہر بنایا جس کو، پھر اس کو طاقت دی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بندہ اپنی طرف سے اگر یہ دعویٰ کرے تو شاید غلط ہو سکتا ہے، لیکن جسے اللہ پاک اپنا ولی کہہ رہا ہے، جسے اللہ پاک کی رحمت جس کو ڈھانپ رہی ہے، تو اس کا مقام اور منصب کیا ہوگا۔ اسی طرح جیسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے جو الفاظ ہیں واقعہ معراج کے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں علماء کرام جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ الپاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو۔ یہاں پر یہ دعویٰ نہیں کہ وہ عبد خاص، وہ محبوب خود گیا، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو عجز اور نقص سے پاک ہے، وہ ذات لے گئی ہے، تو لہٰذا اس ذات کے لے جانے میں کمی نہیں ہے اور ان کے جانے میں کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا مظہر فرما دے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت بھی دے دیتا ہے، پھر اسے خرق ظاہر، خرق عادت کام ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر نیک بندے سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں، اگر نبی سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی فاسق فاجر سے ایسے خرق عادت، خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء پر اور اولیاء کی کرامات پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔